اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آیے تطہیر کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہماری بحث نقطہ نظر جو اس بات پر مرکوز ہے کہ اہل البیت سے مراد کون ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے بہت سے دلائل جو قطعی اور یقینی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ابھی ہم آتے ہیں رسالت میں آپ کی زندگی میں پیش آنے والے دیگر واقعات میں بھی اہل البیت کا ذکر آیا ہے۔ یہاں اہل البیت سے مراد کیا لیا ہے؟ ہمارا موضوع بحث تو ہے آیے تطہیر اور حدیث کسا۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آیے تطہیر جو ہے جناب ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی اور رسول اللہ نے چادر کے نیچے پنجتن پاک کو لیا اور ازواج کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ ابھی ہم دیگر مناسبات میں دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک مناسبات جو ہے مباہلہ کا موقع ہے۔ جب نصاراء نجران کے ساتھ مباہلے کا وقت آیا تو اس طرف نجران کے نصارا اپنے اسقف کے ساتھ اپنے ہمراہان کے ساتھ موجود تھے دعا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف نفرین، اور اس طرف رسول اللہ کی ان کو ساتھ لے کر نکلے۔ سب کا اتفاق ہے، کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ رسول اللہ نے پنجتن پاک کے علاوہ کسی اور کو لیا ہو۔ قرآن مجید کی بھی صراحت موجود ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آئیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ابناءنا کی جگہ کس کو لیا ہے؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، نساءنا کی جگہ کس کو لیا ہے؟ آپ کو یہ نقطہ بھی بتایا ہے کہ نساءنا سے مراد، نساء یہاں عورت کو نہیں کہتے، نساء ادھر بیٹی کو کہتے ہیں۔ نساء بیٹی بعض قابل احترام ہے، ہمارے مفسر ہیں المنار، ان کا یہ احتجاج ہے، وہ کہتے ہیں نساء کہہ کے بیٹی مراد لینا کسی محاورے میں نہیں ہے۔ کون کہتا ہے نساء سے مراد بیٹی ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پورے اطمینان کے ساتھ ہم کہتے ہیں نساؤنا، نساء یہاں بیٹی ہے، اطمینان کے ساتھ۔ حضرت زہرا کو لیا نساؤنا کی جگہ۔ اب کیسے کہتے ہیں نساء سے مراد بیٹی ہے؟ نساء تو عورت کو کہتے ہیں جی، لے لفظ جب ابناؤنا کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے نساء، ابنا نساء، تو ابنا بیٹوں کو کہتے ہیں، نساء بیٹیوں کو کہتے ہیں جی۔ ابنا کے مقابلے میں جب نساء کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں نساء بیٹیوں کو کہتے ہیں۔
جی ہم پورے اطمینان کے ساتھ قرآنی اصطلاح میں ہے، فرعون جو ہے وہ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور نساء کو زندہ چھوڑتے تھے۔ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا فرعون، نساء کو زندہ چھوڑتے تھے، یعنی بڑی عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، ابناء کو، بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ ایک نہیں کئی جگہ پر ہے یہ نساء اور ابناء کے مقابلے میں آیا ہے، اور جہاں نساء بیٹیاں ہوتی ہیں، عورتیں نہیں ہوتی، تو حضرت زہرا کو ساتھ لیا، الفسراء کی جگہ پر حضرت علی کو ساتھ لیا۔ سب کو اتفاق ہے، سوائے چند ایک جو کشفہ ہم لوگ ہیں، بدقسمتی ہیں، ان کے علاوہ باقی سب کو اتفاق ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد جو ہے یہ پنجتن پاک ہے۔ آئے مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قربہ کون لوگ ہے، اس کا بھی رسالت مآب نے تعین فرمایا ہے، اس پر بھی احادیث، متعدد احادیث موجود ہیں، حتیٰ کہ یہاں اس کی شان نزول میں ابن تیمیہ تک کو اعتراف ہے کہ قربا سے مراد پنجتن پاک۔ ابن تیمیہ کو جانتے ہیں آپ، ان کو بھی قبول ہے۔ رسول اللہ کی وہ حدیث ہے کہ جب انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے تو اس وقت مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، سوائے اہل بیت کے۔ جی اہل بیت کے لیے ہر حالت میں مسجد میں بیٹھنا جائز ہے۔ اس پر بھی الا ان مسجد حرام علی کل حائض من النساء وکل جنب من الرجال الا علی محمد واہل بیتہ۔ جی غسل واجب ہونے کی حالت میں، خواہ حیض کی حالت میں ہو یا، وہ سب کے لیے حرام ہے مسجد میں بیٹھنا، الا علی محمد و اہل بیتہ، سوائے محمد اور اہل بیت کے۔ کون ہے اہل بیت؟ فرمایا علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ یہ روایت بھی مختلف مصادر میں موجود ہیں، کسی کا ساختہ و بافتہ نہیں ہے۔ یہ مسجد میں بیٹھنا اہل بیت کے لیے جائز ہے والی روایت حدیث ثابت ہے۔ چوتھا واقعہ لفظ عطرت کا استعمال ہے اہل بیت کے ساتھ، اس کے لیے آپ رجوع کریں حدیث ثقلین کی طرف، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، عطرتی اہل بیت، اہل بیت کے ساتھ لفظ عطرت۔ جب لفظ عطرت اہل بیت کے ساتھ ہے تو پھر یہاں کسی کو کوئی بحث کی گنجائش نہیں رہتی، اور یہ حدیث ثقلین جو ہے وہ تواتر سے ثابت ہے۔ تواتر کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ حدیث جب تواتر کی صورت میں آ جاتی ہے تو وہ یقینی ہوتی ہے حدیث۔ تواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے اس روایت کو جمع کیا ہے کہ سب کا جھوٹ ہونا جو ہے وہ عادتاً ناممکن ہے۔ یہ 15-20 صحابی سب مل کے جھوٹ بولیں گے، نہیں ہو سکتا۔ یہاں 30-40 صحابی کی طرف سے روایت ہے حدیث ثقلین، جو ہم تک پہنچی ہے، وہ روایت جو ہم تک پہنچی ہے، سب نے اہل بیت، عطرتی اہل بیت، عطرت اہل بیت، عطرت اہل بیت۔ یہاں تک تو ہم بات کر رہے تھے کہ سیاق و سباق ہونے کی صورت میں بھی سنت ثابتہ
ہمارے پاس قوی ترین دلیل موجود ہے کہ اہل البیت سے مراد پنجتن پاک ہیں بس۔ دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ سیاق و سباق کو بھی ہم نہیں مانتے۔ جی کیوں نہیں مانتے؟ کہ آیت تطہیر سے پہلے بھی ازواج کے شان میں ہے، آیت تطہیر کے بعد بھی ازواج کے شان میں ہے، بیچ میں آیت تطہیر ہے، آپ پھر بھی سیاق کو نہیں مانتے۔ جی سیاق کے ماننے میں ہم کو اعتراض نہیں، حرج نہیں ہے، اس لیے کہ سیاق کے مقابلے میں سنت قطعیہ موجود ہے۔ ہم سنت قطعیہ کی روشنی میں اس آیت کو ہم سمجھیں گے، سیاق ہو تو بھی سنت قطعیہ کے ساتھ جو ہے وہ ثابت ہے اہل بیت کون ہے۔ ہم مجبور نہیں ہیں کہ سیاق کی نفی کریں، لیکن ایک امر واقع ہے، سیاق نہیں ہے کہ آیت جو ہے وہ ازواج کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کے ساتھ نازل نہیں ہوئی ہے آیت۔ یہ آیت مستقل طور پر خانہ ام سلمہ میں نازل ہوئی، یہ جدا نازل ہوئی۔ اس سلسلے میں سیاق کے بارے میں آپ سیاق و سباق کو بھی دیکھیں، پھر یہ آیت تطہیر سے ماقبل ما بعد اور آیت تطہیر، اس کے سیاق و سباق کو بھی دیکھو اگر آپ نے سیاق دیکھنا ہے تو۔ سیاق و سباق میں ماقبل کے آیتوں میں تنبیہ ہے، خبردار گھروں سے نکلو، ہاں جی جاہلیت کا رواج جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرو، خبردار جی وہ لب و لہجہ ہے۔ اور ادھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور یہاں مہربانی اور رحمتوں کا ہاں جی لب و لہجہ ہے، لب و لہجہ تبدیل ہوتا ہے، ادھر تنبیہ کا لب و لہجہ ہے، ادھر وہ ہے نوید مجدہ خوشخبری کا لب و لہجہ ہے جی۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا لب و لہجہ ہے، خوشخبری ہے۔ انداز تخاطب میں کتنا فرق ہے، صرف یہ وہ بات نہیں ہے کہ ہم لوگ یعنی ہم جن کو شیعہ کہتے ہیں یہ ان کا موقف ہے، ان کا فہم ہے، ان کا ذوق ہے اور ان کا مسلک ہے، اس کے تحت یہ لوگ آیت کو کھینچ تان کے اپنی طرف لے جاتے، ایسا نہیں ہے۔ آتے ہیں ہم ابو المحاسن حنفی اپنی کتاب میں اس آیت کے آیت تطہیر کے ذیل میں کیا لکھتے ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ازواج کے بارے میں حکم جو ہے وہ اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکوٰۃ تک ازواج کے بارے میں حکم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ابو المحاسن کا کلام ہے کہ یہ شیعہ کا کلام نہیں ہے۔ ابو المحاسن فرماتے ہیں، ابو المحاسن حنفی فرماتے ہیں اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکوٰۃ تک ازواج کی شان میں ہے، اور پھر اس کے بعد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت جو ہے یہ اہل البیت کے بارے میں ہے، ان کی شان میں ہے، ان کے درجات ترفیعا لمقدارہم الاثر انہ جاء علی خطاب، ان کے جاہ و جلالت کو، شان کی بلندی کا اس میں ذکر ہے، اور اس لیے انداز تخاطب میں بھی نمایاں فرق آتا ہے۔ اور اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکوٰۃ مؤنث جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہاں جمع مذکر کا صیغہ آتا ہے یکایک۔ الا تری انہ جاء علی خطاب المذکر فقال عنکم، عنکن نہیں کہا، ہاں جی پہلے بعد ماقبل آیات میں خطاب ازواج سے ہے، وعنکن ہے، صیغہ جو مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن یہاں یکایک عنکم آتا ہے۔
ولم یقل ان کنہ، ان کنہ نہیں کہا، ادھر فلا حجت لأحد، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لادخال الازواج فی هذه الآیہ، ازواج کو بھی اس آیت میں داخل کرنے کے لیے کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ روایت بھی بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے چادر کے نیچے اہل بیت پنجتن پاک کو لیا تھا۔ ٹھیک، جب یہ بات ہم کرتے ہیں کہ یہ سیاق ایک نہیں ہے، اگر سیاق سوال آتا ہے، اگر سیاق ایک نہیں ہے، پہلے بھی ازواج کا ذکر ہے، بعد میں بھی ازواج کا ذکر ہے، اس آیت کو یہاں درمیان میں کیوں ڈالا، یہاں رکھا کیوں؟ یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں قرآن کی ترتیب تدوین کے بارے میں۔ یہ قرآن کی روش، قرآن کی کا طریقہ تدوین، وہ اس کے سلسلے میں ہم آپ کو واضح کرتے ہیں، کوئی یہاں نئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے لیے مثالیں پیش کرتے ہیں کہ ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب تدوینی اور ہے، ایک نہیں ہے۔ ترتیب نزولی اور ترتیب تدوینی دو مختلف۔ ہم آپ کے لیے مثال کئی ایک پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال، شروع میں شوہر کی وفات کی صورت میں 1 سال تک خرچہ ملتا تھا اس کو، اور 1 سال تک جو ہے وہ بیوہ کو شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں تھا، پہلے یہ حکم تھا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ دیکھو، یہ تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں نان نفقہ سے بہرمند رکھا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ شروع میں یہ حکم تھا، قرآن آیت موجود۔ مذکورہ والا آیت حکم جو ہے اسی سورہ کے اس سے پیشتر آنے والی آیت کے ذریعے منسوخ ہو گیا۔ اس حکم کو ناسخ کیا ایک آیت نے، وہ آیت اس آیت سے پہلے ہے، ہمارے اس قرآن میں، ہمارے اس موجودہ تدوین شدہ قرآن کے اندر ناسخ بعد میں آنا چاہیے، منسوخ پہلے ناسخ بعد میں، یہاں الٹ ہے، منسوخ بعد میں ہے، ناسخ پہلے ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ ناسخ جو پہلے ہے وہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ اس آیت میں فرمایا کہ اگر کوئی مرتا ہے اور اس کی زوجہ ہے تو وہ عدت رکھیں 4 مہینے اور 10 دن، 4 اشہر وعشرا۔ یہ آیت جو ہے وہ پہلے ہے، ناسخ آیت پہلے ہے۔ منسوخ آیت 1 سال تک گھر سے نہیں نکالنا ہے، وہ پہلے ہی حکم تھا۔ وہ آیت جو ہے وہ یہ یہاں ترتیب نزولی کے مطابق پہلی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے چونکہ یہ ناسخ، مگر قرآنی ترتیب میں ناسخ کا ذکر پہلے اور منسوخ کا ذکر بعد میں ہے۔ ترتیب نزولی میں منسوخ پہلے ہوتا ہے، ناسخ بعد میں ہوتا ہے۔ ترتیب تدوینی میں اس کے الٹ ہے۔ جی پتہ چلا کہ ترتیب نزولی اور ہے، ترتیب تدوینی اور ہے۔ ایک مثال۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ابن عباس، سدی اور جبائی اور بلخی کے مطابق آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے بعد کوئی فرض حکم نازل نہیں ہوا۔ ان لوگوں کی روایت یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم کے بعد کوئی فرض حکم جو ہے نازل نہیں ہوا، دین کی تکمیل ہو گئی۔
تکمیل ہونے کے بعد پھر کسی حکم کے آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگر مزید حکم آ گیا، ابھی تکمیل نہیں ہوئی تھی، اور اس لیے اس آیت کے بعد کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہی روایت ہے، جو سدی اور جبائی اور بلخی کی روایت۔ سدی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، آئے الیوم اکملت کے بعد نہ حلال نہ حرام کوئی نازل نہیں ہے۔ اچھا جی، حالانکہ اب یہ آیت سورہ مائدہ میں درج ہے اور اس کے بعد بے شمار آیات احکام موجود ہے۔ یہ سورہ مائدہ میں ہے، آیہ اکملت لکم، اور اس کے بعد کتنے آیات احکام سورہ مائدہ کے بعد موجود ہے۔ قرآن پر ہے احکام۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اب یہی جواب دیں گے نا، وہ ترتیب نزولی ہے، یہ ترتیب تدوینی میں احکام بہت بعد میں مذکور ہے، لیکن حین نزول القرآن الیوم اکملت کے بعد کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ آئے اس ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا و مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد اس وقت نازل ہوئی آیت جب مسلمانوں کے لیے حج کرنا ممکن ہوا۔ پہلے حج کرنا ممکن نہیں تھا، مکہ آزاد نہیں تھا، مشرکین کے قبضے میں تھا، لیکن جب مشرکین کے قبضے سے آزاد ہو گیا تو پھر مسلمانوں کے لیے حج کرنا ممکن ہوا۔ جب ممکن ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، جبکہ یہ آیت سورہ بقرہ میں درج ہے، جو کہ مدینہ میں نازل ہونے والے سب سے پہلا سورہ ہے۔ یہ مدینہ میں نازل ہونے والے سورہ میں ہے جی، جبکہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے اس سے بہت پہلے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بقول یہ سب سے آخر میں اتری ہے، نازل آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اگر سب سے آخر میں نہیں ہے تو اواخر میں یقیناً ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت سب سے آخر میں نہیں ہے، اواخر میں یقیناً ہے۔ جبکہ یہ آیت سورہ بقرہ کی 281ویں آیت ہے، یہ سب سے آخر میں نہیں ہے۔ یہ سب سے آخر میں تو ادھر سورہ عامہ کے بعد میں ہونا چاہیے، تو جی 30ویں پارے کے آخر میں ہونا چاہیے اس آیت کو، شروع میں سورہ بقرہ میں۔ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، اس کا ہم دوبارہ تکرار کرتے ہیں کہ اگر سیاق و سباق ہے تو سیاق و سباق کے مقابلے میں اگر حدیث ہے تو حدیث مقدم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اگرچہ قطعی الصدور ہے لیکن ظنی الدلالہ ہے۔ قرآن کا ظہور ظنی ہے، قرآن کبھی نص ہوتا ہے، صریح ہوتا ہے قرآن کا، تو اس وقت قرآن قطعی الصدور و قطعی الدلالہ ہے، لیکن اکثر قرآن کا ظاہری معنی ہوتا ہے، ظاہری معنی کے مقابلے میں نص روایت کا، ان دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ظہور اور نص کا مقابلہ ہوگا تو نص مقدم ہے ظہور پر۔ یہ ایک قاعدہ کلی ہے اصول میں، تمام مسلمان جو ہے اصولیاً اس چیز کو نص ظہور پر مقدم ہے۔ اگر سیاق ہے تو سیاق سے ظاہراً معنی معلوم ہوتا ہے
لیکن احادیث سنت ثابتہ سے نصاً مطلب معلوم ہوتا ہے صریحاً۔ تو ہمارے یہاں پر یہ ایک مسلم ہے، تو قدم النص علی الظہور۔ دوسرے لفظوں میں ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ قرآن کے ظہور سے ہم نے کچھ جو سمجھا ہے وہ ہمارا فہم ہے، بظاہر ہم قرآن سے یہ سمجھتے ہیں، یہ ہمارا فہم ہے، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ کی حدیث جب ہے تو وہ حدیث رسول اللہ کا فہم ہے۔ جی، ظاہر قرآن ہمارا فہم ہے، ہم نے تو یہ سمجھا ہے بظاہر، جی، اور رسول اللہ کی جب حدیث آتی ہے تو پھر رسول اللہ کا فہم سامنے آتا ہے۔ تو خدا را بتائیں کہ یہ قرآن فہمی کے لیے آپ کا فہم مقدم ہے یا رسول اللہ کا فہم مقدم ہے؟ یہ بھی ایک واضح سا مسئلہ ہے احادیث کی روشنی میں۔ لہٰذا اہل البیت کی تشریح میں رسول اللہ نے جو وضاحتیں فرمائی ہیں تواتر کے ساتھ، تواتر معنوی تو یقیناً ہے، لفظی نہ ہو تو تواتر ہے کہ آپ کو پچھلی مباحث میں پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا، تواتر ہے کہ رسول اللہ نے اہل البیت کی تشریح فرمائی تو پیتن پاک کے ساتھ تشریح فرمائی ہے۔ لیکن اگر فہم رسول کے اوپر جو ہے اپنا فہم مقدم کرتا ہے کوئی، تو اس کا ایک محرک ہوتا ہے اندر، رسول کے فہم پر اپنے فہم کو مقدم کرنے کا ایک محرک ہوتا ہے۔ وہ محرک کیا ہے کہ عصر رسول میں بھی اس قسم کے لوگ ہوتے تھے، رسول اللہ کو ٹوکتے تھے، فہم رسول کو پر اعتراض کرتے تھے، اس کو منافق کہتے تھے، اور حضرت علی کے زمانے میں اس قسم کے لوگوں کو خوارج کہتے تھے۔ ہمارے زمانے میں اس قسم کے لوگوں کو ہم ناصبی کہتے ہیں۔ یہ لوگ سعد معاذ کے زمانے میں بھی، حضرت علی کے زمانے میں بھی، ہمارے زمانے میں بھی ہے، ان کا اپنا فہم ہوتا ہے، رسول اللہ کے فہم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔